नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बताना है। अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 पैगंबर भेजे। इनमें से कुछ का ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किया है। अंबिया का ज़िक्र किया और बहुत सारे वाक़यात जो पीछे गुज़र चुके थे उनका ज़िक्र भी कुरान पाक में किया गया है। ये वाक़यात हकीकत पर मबनी हैं और इनके बयान करने का मकसद ये है कि इनसे इंसान इबरत हासिल करें और हदायत हासिल करने की कोशिश करें। इन किस्सों में एक किस्सा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत का है। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 33 और 34 में इरशाद है, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम जहानों पर चुन लिया। ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बाद, ये बाज़ एक दूसरे की औलाद हैं। कुरान पाक ने जिस इमरान का ज़िक्र किया है ये दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे और ये अल्लाह ताला के नबी थे। और यही नबी इमरान अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के वालिद थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी ईशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हन्ना दोनों हकीकी बहनें थीं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खालाजाद हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ता में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क में पैदा हुई थीं। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के नबी थे, इनके घर कोई औलाद नहीं थी और उनके घर में एक दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर चिड़िया का घोंसला था और चिड़िया ने उस घोंसले के अंदर बच्चे दिए हुए थे। बीबी हन्ना यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा सहन में काम करते हुए उन्होंने देखा कि चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही है। चिड़िया उड़ के जाती है, दाना अपने मुंह में रखती है लेकिन उसको निगलती नहीं और अपने बच्चों के लिए लेके आती है। चिड़िया जैसे ही घोंसले के पास पहुंचती है तो चिड़िया के छोटे बच्चे अपना मुंह खोलते हैं और माँ अपने मुंह में जमा किया हुआ दाना बच्चों के मुंह में डाल देती है। बीबी हन्ना देखकर हैरान थीं और कहती थीं, या अल्लाह, जैसे तूने इस चिड़िया को औलाद दी, बच्चे दिए, अल्लाह तो मुझे भी औलाद अता फरमा। कहती, या अल्लाह, ये चिड़िया अपने बच्चों के साथ प्यार कर रही है, ये जज्बा मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है मेरी भी औलाद हो और जैसे ये माँ अपने बच्चों को इतने लाड और प्यार से पाल रही है, मैं भी अपनी औलाद को ऐसे ही पालूँ। वही कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और बीबी हन्ना को उम्मीद लग गई कि अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएगा। आपने औलाद की खुशखबरी पाते ही अल्लाह ताला से एक मन्नत मान ली। कुरान पाक में इस मन्नत का ज़िक्र ऐसे हुआ कि बीबी हन्ना ने कहा, इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। अपने अल्लाह ताला से बीबी हन्ना कहने लगी, अल्लाह ताला, मैंने मन्नत मान ली कि मेरे पेट में जो कुछ है मैं तेरे राह में इसको आज़ाद कर दूँगी, तो इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा लेना। बीबी मरियम की विलादत से पहले ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और आले इमरान ने बैतुल मक़दस की तरफ नकल मकानी कर ली थी। बैतुल मक़दस यहूदियों की इबादत गाह थी और उनका अपनी औलाद के बारे में ये तरीका था कि बैतुल मक़दस का खादम बनाने की नज़र माना करते थे। बैतुल मक़दस के अंदर ही एक साइड पर छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे जिसे मेहराब कहा जाता था और मेहराब का मतलब है इबादत खाना। ये छोटे छोटे कमरे हर शख्स के लिए जो इबादत करना चाहता था उसके लिए अलग मुख्तस कर दिए जाते थे और कोई भी बच्चा जिसको अल्लाह की राह में वक़फ़ किया जाता था वो इस इबादत खाने में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करता था। बच्चा जब पैदा होता तो उलमा के सुपुर्द कर दिया जाता था। उलमा उस बच्चे को तौरात पढ़ाते और बच्चा तौरात का आलिम बनकर बैतुल मक़दस की खिदमत किया करता था। और ये नज़र और मन्नत सिर्फ़ बेटों के लिए मानी जाती थी, लेकिन हज़रत हन्ना के घर में अल्लाह ताला ने बेटी अता की और बेटियों को इबादत के लिए वक़फ़ नहीं किया जाता था।
جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے فلما وضعت قالت انی وضعتها انثی ولیس الذکر کالانثی، اور جب اس نے بیٹی کو پیدا کیا تو کہنے لگی کہ یہ تو بیٹی ہے جسے میں نے جنم دیا، اور بیٹی بیٹوں کی مانند نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر کہنے لگیں انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور اے اللہ بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بی بی حنہ حیران تھیں کہ اب میں منت بھی مان چکی ہوں تو میں اب کیا کروں، کہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اب کیا کروں کہ میرے پاس تو بیٹی ہے۔ بی بی حنہ نے اپنے شوہر حضرت عمران علیہ السلام کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب منت کو کیسے پورا کیا جائے۔ حضرت عمران جو کہ بیت المقدس کے عابدوں میں شامل تھے، انہوں نے مائی حنہ کو مشورہ دیا کہ اب آپ نے منت مان لی ہے تو اس کو ضرور پورا کیا جائے گا، چاہے یہ بیٹی ہی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ بھی رواج تھا کہ جس بچے کو وقف کیا جاتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے تمام عالموں میں جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر عالم یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت وہ کرے۔ اور پھر اس کا فیصلہ اس طرح ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور باقی عالم سب نے مل کر اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال دیے۔ تمام عالموں کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے، لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں بہا، اور فیصلہ ہو گیا کہ جس کا قلم پانی کی مخالف سمت میں بہا ہے وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ اس فیصلے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، کیا تم اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ اپنی قلم پانی میں ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم ام کنت لدیہم اذ یختصمون، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، کیا اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ان کا یہ جھگڑا اللہ تعالیٰ نے خود ختم کیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹ سمت میں چلا، اور پھر حضرت زکریہ نے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کی بہت اچھی تربیت کی۔ حضرت مریم اپنے دور کی سب سے حسین لڑکی تھیں۔ آپ بہت جلد جوان ہو گئیں اور ہمیشہ سچ بولتی تھیں۔ بھلا وہ عورت کتنی سچی ہو سکتی ہے جس کی سچائی کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تب ان کی ماں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، ان کی ماں سچی تھیں۔ ان کی راست بازی اور سچائی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی کہیں جاتے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام کے محراب کے باہر کنڈی لگا کر تالا لگا کر جاتے تھے۔ جب آپ واپس آتے تو آپ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایسے ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کسی کام کے سلسلے میں اپنے علاقے سے کہیں دور چلے گئے، اور آپ نے ارادہ کیا تھا کہ جب کھانے کا ٹائم ہوگا تب تک میں نے واپس آ جانا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جلدی واپس نہ آ سکے، اور آپ کو حضرت مریم کی بہت فکر لگی۔ جیسے ہی آپ اپنے علاقے میں واپس آئے، آپ فوراً حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے۔ جب آپ کا محراب کھولا ہے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل پڑے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام پھل دیکھ کر حیران ہوئے کہ کیونکہ پھل وہ تھے جو اس علاقے میں ہی نہیں ملتے تھے۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے قال انا لک ھذا، کہنے لگے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے پھل عطا فرماتا اور ان کے کھانے کا انتظام فرما دیتا۔ سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی بہت سارے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دور میں حضرت مریم علیہ السلام عورتوں میں سب سے افضل تھیں،
اور اس دور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سب عورتوں سے افضل ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے جہان کی عورتوں سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ فرمایا 2 وہ عورتیں جو بنی اسرائیل میں سے تھیں اور 2 عورتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ جو پچھلے دور کی 2 عورتیں تھیں ان میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور جو 2 عورتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے افضل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس سے شام جا رہے تھے تو راستے میں حضرت مریم علیہ السلام کی صحت خراب ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی جڑی بوٹی کا کہا کہ مجھے وہ لا دو، اس کے ساتھ میری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور جڑی بوٹی ڈھونڈنے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایسے ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام وصال فرما گئیں اور اللہ کے حکم سے حوریں زمین پر آئیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو غسل دیا اور جنتی کفن پہنا کر حوروں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ جڑی بوٹی ڈھونڈ کر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت مریم وصال فرما گئی تھیں اور جس جگہ آپ بیٹھی تھیں وہاں پر آپ کی قبر مبارک موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 بار اپنی ماں کو آواز دی۔ جب آپ نے تیسری آواز دی مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کہنے لگی کیا بات ہے میرے بیٹے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ماں جب میں نے آپ کو پکارا تھا تو پہلی بار آپ کیوں نہیں بولیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کی آواز آئی، فرمانے لگیں میرے بیٹے جب تم نے پہلی بار پکارا تو میں فردوس اعلیٰ میں تھی، جب دوسری بار آواز دی تو میں سدرۃ المنتہا پر تھی، جب تیسری بار آواز دی تو میں پہلے آسمان پر آ گئی تھی اور وہاں سے میں نے آپ کو آواز کا جواب دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ماں آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا کر دی ہو بھلا اس کا حال کیوں پوچھتے ہو؟ کہ اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔